الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ علامات قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے ناظرین، اور بڑی تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے لائے تو عرض کیا، یہ بیت المال کا حصہ ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میں تم میں سے بعض لوگوں کو ان کاموں کے لیے مقرر کرتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے متولی بنایا ہے، تو ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے، یعنی بیت المال کا ہے، اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ اگر یہ ایسی ہی حالت رکھتا تو اپنے باپ یا ماں کے گھروں میں کیوں نہ بیٹھ گیا، پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس حدیث سے ناظرین یہ معلوم ہوا کہ جو چیز عہدے کی وجہ سے حاصل ہو اور وہ صحیح جگہ پر نہ پہنچائی جائے تو وہ رشوت ہی ہے، یا جو چیز عہدے کی وجہ سے حاصل اس طرح سے ہو کہ مثال کے طور پر کوئی کسی بڑے عہدے پر موجود ہے اور کسی کو کام نکلوانا ہے ان سے، تو ان کی پسند کی کوئی چیز لے جا کر انہیں یہ کہا کہ جی تو ہم آپ کے لیے ہدیہ لائے ہیں۔ یہ ہدیہ نہیں ہوتا، یہ رشوت ہوتی ہے۔ جیسے آج کے دور میں لوگ تنخواہ کے علاوہ اوپر کی آمدنی کو کمیشن کہہ کر خود پر حلال قرار دے دیتے ہیں، کمیشن۔ اب حرام چیز کا نام بدل کر اور اس کی دوسری صورت بنا کر حلال سمجھ لینا اس امت سے پہلے لوگوں میں بھی رائج تھا۔ چنانچہ جو صحیحین کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ اللہ نے جب چربی کا استعمال ان پر حرام کر دیا تھا تو اسے اچھی صورت میں یعنی تیل بنا کر بیچا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ مشکات شریف میں سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑا ہو۔ اللہ اکبر! جو گوشت حرام سے بڑا ہو دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہے، جنت نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ حرام لینے میں ذرا بھی نہیں شرماتے۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شے تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، تاوقت یہ کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ شک غلط ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ شک نہیں ہے تو آپ اس کو کریں، لیکن اگر وہاں شک آ رہا ہے تو چھوڑ دیجئے، کیا ضرورت ہے اسے اختیار کرنے کی۔ مسند احمد کی روایت میں اس کی مزید جو وضاحت ہے وہ اس طرح سے آئی ہے کہ بھلائی وہ ہے جس سے نفس مطمئن ہو اور دل میں کھٹکا نہ رہے۔ دیکھیں کیا پیاری بات ہے، نفس مطمئن ہو اور دل میں کھٹکا نہ رہے، وہ ہے بھلائی۔ اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکتا رہے اور اس کے کرنے سے سینے میں گھٹن محسوس ہو، یعنی اس کے حلال ہونے کی دل گواہی نہ دے۔ لیکن آج کے زمانے میں حلال اور حرام کی تفریق اس طرح مٹ گئی ہے ناظرین کہ گناہ کرتے ہوئے نہ ہماری روح کانپتی ہے اور نہ ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے۔ پھر ایک نشانی یہ بھی ہے قیامت کی کہ بلند مکانات پر فخر کیا جائے گا اور معاشرے کا نالائق ترین طبقہ حکمرانی کرے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب نے آ کر دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور تم اس معاملے میں برابر ہیں، یعنی قیامت کا جیسے تمہیں پتہ نہیں مجھے بھی علم نہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا
اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جننے لگیں جو اپنی ماؤں پر حکم چلائیں گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دست اور بکریاں چرانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ننگے بدن والوں کو اور گونگوں بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو تو اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ جامع ترمذی میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کا سب سے زیادہ حصہ ایسے شخص کو نہ مل جائے جو خود بھی رذیل ہوگا اور اس کا باپ بھی رذیل ہوگا۔ صحیح بخاری میں ذکر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یکے بعد دیگرے ختم ہوتے جائیں گے اور بیکار لوگ رہ جائیں گے، جیسے ردی، جو یا کھجور کا کوڑا رہ جاتا ہے۔ اللہ ان کی پرواہ نہ کرے گا اور وہ ایسی کہ ایسے پڑے رہ جائیں گے۔ جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دنیا کے وارث شریر لوگ نہ بن جائیں، شر پسند۔ ایک اور علامت ہے ناظرین کہ زلزلے بہت آئیں گے۔ یہ ایک متفق علیہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ دنیا سے علم نہ اٹھ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔